السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ برادران اسلام، آج سے چند روز پہلے میں نے ایک معاملہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا کہ جو کہ مائک پر نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے۔ برادران اسلام، کچھ لوگ مائک پر نماز دھڑلے سے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، اور اس امر کو، اس کام کو وہ لوگ اپنے لیے بہتر اور اچھا سمجھتے ہیں۔ میرے دوستوں، آج اسی تعلق سے کچھ اور وضاحت آپ حضرات کے روبرو سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے اگر آپ حضرات نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور زیادہ سے زیادہ اس میری بات کو سنیوں تک اور مسلمانوں تک شیئر کریں۔ برادران اسلام، آج کل فوٹو اور ویڈیو کا مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ اس معاملے پر بحث ہو رہی ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر دلائل و براہین کے ساتھ حرام اور جائز کے تعلق سے اس پر جو ہے اپنی اپنی باتیں رکھ رہے ہیں۔ برادران اسلام، لیکن فوٹو اور ویڈیو یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن جو سب سے اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے سامنے مائک پر نماز پڑھانے کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ جو ہر مسلمان کے لیے جاننا اور اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ مائک پر نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ شہروں کے ذمہ دار ہیں، کوئی قاضی ہے، کوئی مفتی ہے، تو میرے پیارے دوستوں، سب سے پہلے تو جب کسی شہر کا قاضی منتخب کیا جاتا ہے تو قاضی کا کام کیا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کے مطابق مسلمانوں کے فیصلے کرے گا۔ وہ شریعت کی روشنی میں مسلمانوں کے معاملے کا فیصلہ فرمائے گا۔ یہ قاضی کا کام ہے۔ یہ قاضی کو اس منصب پہ اسی لیے بٹھایا جاتا ہے کہ وہ کتاب و سنت اور فقہاء کرام کی کتابوں کی روشنی میں مسلمانوں کو شریعت اور اسلام کا حکم بتائے گا، اور خاص کر کتب اعلیٰ حضرت کی روشنی میں وہ مسلمانوں کو، سنیوں کو، ایمان والوں کو مسئلہ بتائے گا اور ان کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مگر میرے پیارے دوستوں، آج کل جو شہروں کے قاضی بنے ہوئے ہیں وہ خود مائک پر نماز پڑھا رہے ہیں، اور جب ان سے معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو ان کا جواب یہ ملتا ہے کہ کیا کریں، اگر ہم نماز نہیں پڑھائیں گے تو یہاں پر کسی بے دین کے آنے کا خطرہ ہے، اور مصلی پر کسی بے ایمان کے قابض ہونے کا ہمیں مکمل خطرہ ہے، اس لیے ہم مجبوری کے عالم میں مائک پر نماز پڑھاتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے، اس خادم کا آپ کے سوال ہے کہ جب آپ کو شہر کا قاضی بنایا گیا اور وہ بھی اسلامی نقطہ نظر سے ایک بہت ہی اہم پوسٹ اور بہت ہی ایک اہم عہدہ ہے کہ جس کی ذمہ داری پورے شہر کی ہوتی ہے، اگر اسی کی کمیٹی کے لوگ، جس میں وہ نماز پڑھاتا ہے، جس مسجد میں،
اگر وہ کمیٹی کے لوگ ہی اس قاضی کی بات نہیں مانتے تو پھر بتائیے کہ وہ قاضی شہر کے مسلمانوں کا کیا فیصلہ کرے گا؟ جب اس کے اپنے ہی لوگ جس مسجد میں وہ قاضی صاحب امامت کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، اگر اسی مسجد کے کمیٹی کے انتظامیہ لوگ ہی اگر قاضی کی بات کو نہیں مانتے، تب کہ اس بات کا کیسے تصور کیا جائے کہ پورا شہر قاضی کی بات کو تسلیم کرے گا اور ان کے حکم کو مانے گا؟ پھر یہ قاضی کا عہدہ، قاضی کا پوسٹ، یہ قاضی کا منصب کس کام کا ہے کہ جب اس کے اپنے ہی لوگ جو ان قاضی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جب وہی لوگ شریعت اور اسلام کی بات نہیں مانیں گے، قاضی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، تو پھر قاضی بنانے کا، قاضی ہونے کا، اس منصب پر کسی عالم دین کو بٹھانے کا کیا مقصد ہے جب لوگ ہی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ اور مائک کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پر میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے یہ عرض کیا ہے کہ تاجدار اہل سنت شہزادے حضور سرکار اعلی حضرت حضور مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان کا یہ موقف ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ مفسد نماز ہے، اور 50 سے زائد جید علماء اہل سنت کا اس معاملے پر متفقہ فیصلہ ہے کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، جو حضور سرکار مفتی اعظم عالم علیہ رحمت و رضوان کا مرید ہو، ان کا خلیفہ ہو، حضور اعلیٰ حضرت کا چاہنے والا ہو، حضور سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا ماننے والا ہو، اور پھر وہ موقف حضور مفتی اعظم ہند سے ہٹ جائے اور مائک پر نماز پڑھائے، تو بتائیے پھر اس کے لیے کیا حکم لگایا جائے؟ کیا وہ فاسق و فاجر نہیں ہے؟ کیا وہ فساق و فجار نہیں کہلائے گا؟ کیا اس کی اقتداء جائز ہوگی؟ کتاب و سنت کی اور کتب اعلیٰ حضرت کی روشنی میں فاسق و فاجر کی اقتداء جائز ہی نہیں ہے، اس کی اقتداء میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جو قاضی لوگ اور جو شہر کے مفتی بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ اگر ایسا کام کریں گے تو بتائیے پھر ان کے پیچھے جو چلنے والے لوگ ہیں، ان کو جو ماننے والے لوگ ہیں، پھر وہ تو کیا کریں گے؟ آپ حضرات خود اندازہ لگائیے۔ لہٰذا میں اپنے جتنے بھی ذمہ دار علماء اہل سنت ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ حضرات ان کاموں سے خود بھی اپنے آپ کو روکیں، اور آپ کے پیچھے جو چھوٹے اور جو آپ کے علماء چلنے والے ہیں وہ انہیں بھی اس بات کی تنبیہ کریں، کیونکہ یہ موقف حضور سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے خلاف ہے، اور آپ نے اس پر بہت سخت فیصلہ فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ مائک پر نماز نہیں ہوتی ہے، یہ مفسد نماز ہے، یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ جو لوگ مائک پر نماز پڑھاتے ہیں وہ ترنت اپنی اپنی مسجدوں سے مائک کو اتاریں اور مائک پر نماز نہ پڑھائیں، اس لیے کہ مائک پر نماز سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے فتاوے کے مطابق اور جید 50 سے زائد علماء اہل سنت کے فتاوے کے مطابق یہ مفسد نماز ہے، اسے نکالا جائے اور اسے اپنی مسجدوں سے دور کیا جائے۔ جو امام کی اصلی آواز ہے، چاہے وہ 3 لوگوں تک پہنچے، چاہے 30 لوگوں تک پہنچے، اور چاہے 300 لوگوں تک پہنچے، اسی آواز پر مسلمان اور سنی اپنی نماز کو مکمل کریں، نماز کو پڑھیں۔ یہی ہمارے لیے شریعت اور اسلام کا اور فتاوے مفتی اعظم ہند اور جید 50 سے زائد علماء اہل سنت کے فتاوے کے مطابق ہوگا، اور اسی پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور جو شہر کے ذمہ دار قاضی اور شہر کے ذمہ دار مفتیان کرام جو ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خود اپنی مسجدوں سے مائک کو ہٹائیں، یہ نہیں کہ کوئی ایسے حیلے اور بہانے بنائیں کہ جو ہے یہاں پر کوئی غیر امام آ جائے گا، یا مقتدی حضرات جو ہے ناراض ہو جائیں گے، یا کمیٹی کے لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ ہمیں کمیٹی کے لوگوں کو ناراض اور خوش نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ و رسول کو خوش کرنا ہے۔
کہ جن کی رضا ہمارے لیے باعث نجات ہے، جن کی رضا ہمارے لیے باعث مغفرت ہے، انہی کی رضا ہمیں چاہیے، ہمیں کمیٹی کے لوگوں کی رضا نہیں چاہیے۔ ہمارے لیے ہمیں خاص کر ان قاضی حضرات کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں سے پہلے یہ ہٹائیں، اور ان مفتیان کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی مسجدوں سے اس بلا کو دور کریں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی بلا ہے، اسے ہمیں دور کرنا ہے، نہیں تو دھیرے دھیرے یہ بلا ساری مسجدوں میں پہنچ جائے گی۔ الا ماشاء اللہ آپ دیکھیے کہ شہر میں اگر آپ کے 100 مسجد ہے تو 10 ہی یا 5 ایسی مسجدیں ہوں گی جہاں پر یہ بلا نہیں ہے، اور 95 مسجدوں میں یہ بلا آ چکی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کا نرم رویہ پن، ہم لوگوں کا ڈھیلا رویہ پن ہے جو یہ بلا ہماری مسجدوں میں آ گئی ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں نے اتنی سخت تنقیدیں کی ہیں کہ اس کو ایسے اپنی مسجدوں سے ہٹایا ہے، دور کیا ہے، تبھی تو ہماری مسجدیں بچی رہیں۔ لیکن آج ہمارا رویہ اتنا ڈھیلا ہو گیا، اتنا نرم ہو گیا، تو یہ بلا ہماری مسجدوں میں آ گئی۔ لہٰذا ہم اور آپ اس طرف توجہ دیں، کیونکہ فوٹو اور ویڈیو کا مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان کے یہ ارکان اسلام سے نہیں ہے، اگر یہ ضروری نہیں ہے، کرے گا نہیں کرے گا اس پر جو ہے بات چل رہی ہے، لوگ فیصلہ جو کریں گے وہ آپ کو آگاہ کیا جائے گا، مگر یہ تو ارکان اسلام سے ہے۔ نماز مسلمان کے لیے، عاقل و بالغ مسلمان کے لیے 5 وقت فرض ہے، اسے پڑھنا ہے، اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسے اپنی مسجدوں سے دور کریں، اپنی مسجدوں سے اس بلا کو نکالیں۔ یہ جو ہماری نماز کو فاسد کر رہی ہے، ہماری نماز کو بیکار کر رہی ہے، لہٰذا اگر قاضی اور مفتی حضرات اس طرف توجہ دیں تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کام کو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر جیسے چل رہا ہے ایسے چلاتے رہیں گے، اور جب وقتاً فوقتاً ان سے پوچھا جائے گا تو مسئلہ بیان کر دیں گے، اور اس کے بعد کام وہی ہے۔ تو میں قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو کام تم خود نہیں کرتے، یعنی وہ بات تو آپ کریں گے جس پر آپ خود عمل نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ قاضی اور شہر کے ذمہ دار مفتیان کرام اپنی مسجدوں سے اس بلا کو دور کریں، نہیں تو میں آپ حضرات سے ایک سوال کر کے آخر میں سوال چھوڑتا ہوں، آپ حضرات اس کمنٹ میں اس کا جواب دیں کہ کیا جو قاضی، جو مفتی، جو عالم دین مائک پر نماز پڑھائیں اور مائک پر نماز پڑھائیں دھڑلے کے ساتھ، کیا وہ موقف حضور سرکار مفتی اعظم ہند کے مخالف نہیں ہیں، ان کے باغی نہیں ہیں، ان کے مسلک سے ہٹے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا انہیں یہ نہیں کہا جائے گا؟ اور اگر کہا جائے گا تو پھر کیا ان کی اقتداء جو ہے وہ قابل قبول ہوگی؟ کیا وہ فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہیں؟ انہیں فساق و فجار کے درجے میں نہیں رکھا جائے گا؟ اگر آپ لوگ میری اس بات سے سہمت ہیں، میری اس بات سے متفق ہیں، تو کمنٹ کے ذریعے آپ مجھے اپنا جواب دیں، انشاءاللہ آگے اس پر پھر گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔